یہ ایک پیدائشی وصف ہے جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. جو آوارہ گرد ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. اور میں بہت چھوٹی عمر سے مجھے تلاش کرنا، ایکسپلور کرنا، کھوجنا. سب سے پہلی بار تو میں انگلینڈ ہی گیا تھا. جیسے کہ شروع کی جس طرح کہتے ہیں نا، ٹریولنگ 3 قسم کی ہوتی ہے. عبرت والی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے. وہ غار اصحاب کہف کا غار ہو یا کوہ طور ہو، وہ جھاڑی ہو جہاں سے حضرت موسیٰ نے اللہ سے اہم کلام کیا، اور ایسی بے شمار. السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا اور آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل. آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں جتنا کہوں اتنا کم ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کا نام روشن کر بھی رہے ہیں اور ساری زندگی کرتے بھی رہیں گے. 150 سے زیادہ ممالک میں انہوں نے سیر کی، اور صرف عام جگہوں کی سیر نہیں کی، ہسٹوریکل جگہوں پہ گئے ہیں، جنگلوں میں گئے ہیں، اپنی زندگی خطرے میں ڈالی ہے، مگر ایک ایک چیز دیکھی ہے اور ان کا خواب ہے کہ وہ پوری دنیا دیکھیں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ کاشف صاحب، آپ نے وقت دیا. کاشف صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ اس کا شوق آپ کو کیسے پیدا ہوا؟ میرے خیال میں جو یہ ہوتی ہے آوارہ گردی کہہ لیں اس کو یا جہاں گردی کہہ لیں، یہ ایک پیدائشی وصف ہے جس کے ساتھ انسان پیدا ہوتا ہے. میں جیسے آپ کو پتہ ہوگا بائی پروفیشن سرجن ہوں، اور سرجنز کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پیدائشی ہوتے ہیں، ان کو بنایا نہیں جاتا. تو اسی طرح جو آوارہ گرد ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. یہ آپ کے اندر پیدائش کے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کیڑا یا ایک ایسا وصف یا ایک بلڈن ہوتا ہے. تو میرے خیال میں یہ میرے بچپن سے میرے اندر بلڈن تھا، اور میں بہت چھوٹی عمر سے مجھے تلاش کرنا، ایکسپلور کرنا، کھوجنا یہ پسند تھا. اور جب میں اس قابل ہوا کہ میں دنیا میں سفر کر سکوں تو آج سے 25 سال پہلے میں نے اس دنیا کا، جیسے آپ نے بتایا، 150 کے قریب ممالک میں جا چکا ہوں. وہ سفر شروع کیے. اور سب سے پہلی بار کس ملک گئے تھے؟ سب سے پہلی بار تو میں انگلینڈ ہی گیا تھا. جیسے کہ شروع کی جس طرح کہتے ہیں نا، ٹریولنگ 3 قسم کی ہوتی ہے میرے حساب سے. ایک ٹریولنگ ہوتی ہے کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھتے ہیں، جیسے خوبصورت پہاڑ ہے، خوبصورت وادی ہے. دوسری نشانی ہوتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آپ عبرت والی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہوئے. اور تیسری جگہیں ہوتی ہیں جو کہ میرے حساب سے جیسے جہاں پر بہت زیادہ ترقی ہوئی ہو، جیسے جاپان ہے، ہانگ کانگ ہے، سنگاپور ہے، کوریا ہے. تو یہ میں نے ہر طرح کی ٹریولنگ کی، نشانیوں سے لے کر عبرت تک، اور دنیا کی جو انسانی ترقی ہے اس تک. اب بہرحال کچھ پچھلے 5-7 سال سے میرا ایک ٹریولنگ کے اندر ایک خاص سٹائل بن گیا، جو کہ میرے خیال میں لوگوں نے پسند بھی کیا، چونکہ یہ وہ اینگل ہے جسے نسبتاً کم لوگ ایکسپلور کرتے ہیں. وہ ہیں وہ جگہیں جن کا ایک ریلیجس، ایک مذہبی سگنیفیکنس ہے. یعنی کہ وہ کتابیں جن کا قرآن شریف میں یا تورات میں یا انجیل میں ذکر ہے، اور وہ جگہیں ابھی بھی پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اسی طرح موجود ہیں جس طرح اسکرپچرز میں ان کا ذکر ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حکایات، اللہ تعالیٰ کے بیان جو انہوں نے قرآنک جو کہ ہولی اسکرپچرز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ ان کی حقانیت کی گواہی دیتی ہوئی. وہ غار اصحاب کہف کا غار ہو یا کوہ طور ہو، وہ جھاڑی ہو جہاں سے حضرت موسیٰ نے اللہ سے اہم کلام کیا، اور ایسی بے شمار جگہیں. تو پچھلے 5-7 سال سے میرا یہ فوکس زیادہ رہا ہے. ایسی جگہوں پر جاتا ہوں، ان کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں، ویڈیوز بھی بناتا ہوں اور لوگوں کے سامنے لے کر آتا ہوں تاکہ لوگ اس کو دیکھ سکیں کہ یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کوئی پیریبل نہیں ہے، اینیکڈوٹ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. یہ حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے پوچھوں گا، مجھے وہ واقعہ بتائیں کہ جو ایک درخت کو کہا جاتا ہے کہ یہ زندہ صحابی ہے، وہ کس ملک میں، اور آپ کو کتنا وقت لگا وہاں سے پہنچتے ہو؟ جی، یہ جو اس کے بارے میں نے پڑھا کہ ایک اردن، سعودی عرب اور عراق کے بارڈر پر ایک درخت ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ قافلے کی صورت میں جا رہے تھے شام کی طرف، تو وہ قافلہ اس درخت کے نیچے رکا تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر غالباً 10 یا 12 سال کی تھی، اور آپ اس درخت کے بالکل ایج پر بیٹھے ہوئے تھے جہاں سے دھوپ جو تھی آپ کے چہرے مبارک کے اوپر پڑ رہی تھی. تو اس درخت نے جھک کر آپ پر سایہ کر دیا تھا. اور پھر اسی درخت کے نیچے جو عیسائی راہب تھا بحیرہ، اس نے آپ کو پہچانا کہ یہ آخری نبی ہیں. آپ کے کمر پر مہر نبوت دیکھی، اور پھر آپ کے چچا ابو طالب کو یہ کہا کہ یہ آخری نبی ہیں اور ان کی آپ حفاظت فرمائیں.
उस तरह के बारे में मैंने पढ़ा कि एक सैकड़ों मील के लकोदक सहरा के अंदर एक अकेला दरख्त है जो कि हरा भरा है हज़ारों सालों से, और वो इतना लकोदक सहरा है कि उसके आसपास एक घास का तिनका भी नहीं है, लेकिन एक दरख्त है जो हरा भरा है। तो मैं उस दरख्त की तलाश में निकला, और बहुत मुश्किल से पहले रोड का सफ़र, फिर ऑफ रोड सफ़र, और उसके बाद कई किलोमीटर सहराओं में पैदल सफ़र करने के बाद उस दरख्त तक पहुंचा, और उस तरह के साए में बैठा उस जगह के ऊपर जहाँ उस अभी तक वो झाड़ियाँ, उसकी वो पत्ते ज़मीन को छू रहे हैं जहाँ पे उसने झुक कर रसूल सल्लम पर साया किया था। और दिलचस्प बात यह है कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे कुछ जो लोकल मकामी बद्दू लोग हैं वो वहाँ पर आ गए, चूँकि वहाँ टूरिस्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो मैं चूँकि थोड़ी अरबी बोल सकता हूँ, तो उनसे मेरी गुफ्तगू हुई, तो मैंने इस तरह के बारे में उनसे पूछा कि इस तरह क्या ये वही दरख्त है, चूँकि आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। तो वहाँ का जो उनका मकामी सरदार था उसने मुझे कहा कि जी जो हुकूमत उर्दन जो है उसने तो अभी कुछ साल पहले 20 साल पहले इसको एक ऑफिशियल रिकग्निशन दी है, सरकारी शनाख्त दी है कि ये वो दरख्त है। हम तो सदियों से जानते हैं, हमारे अबाजदाद इसी सहराओं में रहते थे, हमें अपने बड़ों से सुनाया है कि ये वही दरख्त है, ये वही शजरतुल मुबारका है। तो कहते हैं कि मैंने कहा इस तरह का कोई नाम आपने रखा है? कहते हैं हुकूमत ने इसका नाम रखा है शजरतुर रसूल, यानी प्रॉफिट्स ट्री। कहते हैं लेकिन हमारे अजदाद, हमारे बड़े हमेशा से इसे कहते थे आखिरी ज़िंदा सहाबी, द लास्ट लिविंग सहाबी, क्योंकि ये दरख्त है, ये ज़िंदा है, इसने ईमान की हालत में रसूल सल्लम को देखा, और ये इस वक्त दुनिया में मौजूद आखिरी ज़िंदा सहाबी है। तो मुझे शर्फ हासिल हुआ वहाँ बैठ के कुछ नवाफिल पढ़ने का और वहाँ कुछ वक्त बताने का, और बहरहाल एक बहुत पुरकैफ कैफियत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि आप तो मीलों मीलों जंगल में चलते रहते हैं, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आपको रास्ता कैसे याद होता है, अपने साथ क्या लेके जाते हैं? और एक आम रात को भी बंदा किसी आम जंगल में भी जाए तो कीड़े मकोड़े सांप उनसे वैसे ही डर लगता है, तो आपके अंदर वो डर क्यों नहीं आया? मेरे ख्याल में डर एक बड़ी रिलेटिव टर्म है, यानी कि जब आप अपने घर के कंफर्ट जोन को छोड़ते हैं तो कुछ भी हो सकता है। अब एक शहर दूसरे शहर भी जाएं तो दूसरे मुल्क और दूसरे जाना एक होता है, लेकिन बहरहाल वही चूँकि आप सारा वेन करते हैं। मेरा चूँकि ये अब शौक़ नहीं है, मैं इसे अपना जुनून कहता हूँ, ये मेरा जुनून है, और जुनून की उसके लिए अब लोग पहाड़ चढ़ते हैं और लोग बड़े बड़े ख़तरनाक काम करते हैं, मोटरसाइकिलों पे सारी दुनिया की सैर करते हैं, पैदल हज पे जाते हैं, वो सब रिस्क होते हैं। तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि दुनिया पागलों के सरों पर कायम है। अगर पागल ना हो तो दुनिया में ना कोई ईजाद हो, ना कोई दरियाफ्त हो, दुनिया बेकैफ रहे। अगर हर आदमी रूटीन की ज़िंदगी गुजारे, नौकरी करे, घर आए, टीवी देखे, सो जाए, तो हम जैसे पागल ज़रूरी होते हैं दुनिया को आगाह करने के लिए कि ये जगहें दुनिया में मौजूद हैं। तो अगर हमारे जैसे पागल ना हो तो ना कोई दरियाफ्त हो, ना कोई ईजाद हो, ना कोई इनकलाब आए। तो कोई ऐसा वाक़या बताएं जो कहीं दूर, जिधर आपको ये लगा, जब आप अपने साथ, वैसे बेसिकली आप अपने साथ लेके क्या कह जाते, क्योंकि आप तो महीनों के सफ़र पे चले जाते, तो महीने का राशन लेके जाते हैं साथ? नहीं, राज़िक अल्लाह ताला की साथ है, रिस्क तो अल्लाह ताला हमेशा। जंगल में रिस्क कहाँ से? नहीं, कोई ना अल्लाह ताला एक हमेशा सबब पैदा करता है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मेहमान नवाज मिल आप बस अल्लाह तवक्कल निकल जाते हैं? हाँ, बेसिक रखते हैं, कोई कपड़े वापस बेसिक कपड़े रख लिए, कुछ दवाइयाँ भी रखता हूँ कि कोई बीमार हो जाए, बुखार हो जाए, कोई एंटीबायोटिक, पेन किलर, इस किस्म की कुछ दवाइयाँ भी रखता हूँ। लेकिन सफ़र ऐसी चीज़ है जो कि मुकम्मल तौर पे अल्लाह तवक्कुल होती है। तो इस ड्यूरेशन के अंदर आपका कोई जिस्मानी नुकसान तो नहीं हुआ? होते हैं, बहुत हुए, मतलब मैं गिरा, चोटें लगीं, हड्डियाँ टूटी पहाड़ के ऊपर से। एक दफ़ा इथियोपिया की एक जगह है बड़ी ख़तरनाक, उसे कहते हैं डेनेकिल। उसके बारे में कहा जाता है कि द मोस्ट हॉस्टाइल प्लेस ऑन प्लानट अर्थ, वहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री होता है, एक चूंटी भी ज़िंदा नहीं रह सकती, तेज़ाबी चश्मे हैं, आतिश फ़िशां है। वहाँ पे मैं पहुँचा, वहाँ पे एक जगह से गिर गया, सर पे चोट लगी, खून बेअबान के अंदर, कोई पट्टी का बंदोबस्त नहीं। लेकिन ये मेरे हिसाब से बहुत छोटी कीमत है जो आप इस पागलपन की अदा करते हैं। वही बात, वो पागलपन आपको चाहिए होता है। अगर आप डरने लग जाएं और उस खौफ से आप अपने सफ़र या अपनी जो कोशिश है या अपनी जो एक्सप्लोरेशन है उसको बंद कर दें, फिर कभी नहीं हो सकता। तो अपनी किताबों का मुझे बताएं कि आपने किताबें लिखी हैं? मैंने एक किताब लिखी है अभी, जिसका जो इसराइल का पहला उर्दू का सफ़रनामा था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बेस्ट सेलर बना वो, उसका नाम है दीवार गरिया के आसपास, जो मैंने आज से कुछ साल पहले लिखा था। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ चूँकि, और वो मैंने उर्दू में इसलिए लिखा था कि चूँकि पाकिस्तान के लोग इसराइल या फ़लस्तीन नहीं जा सकते, कि वहाँ की जो तारीख़ी और मज़हबी हक़ाइक़ हैं वो लोगों के सामने, उनके
صحیح تناظر میں سامنے لا سکوں، جو الحمدللہ میں نے کوشش کی۔ دوسری کتاب میری، اس کا نام ہے طور بہت دور، یہ میرے یمن، اردن اور مصر کے سفروں پہ ہے، جو تقریباً اب تکمیل کے قریب ہے۔ تو میرا موکل نے مجھے بتایا ہے کہ جاوید چودھری صاحب بھی آپ کے ساتھ گئے تھے، وہ کہاں تک گئے اور کیسے رابطہ ہوا؟ جی، جاوید چودھری صاحب میرے اچھے دوست ہیں، اور جاوید چودھری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ ان کے ساتھ بھی جنگلوں میں گئے تھے؟ ان کے ساتھ ہم صحراؤں میں گئے تھے۔ جی، صحراؤں میں، عمان اور یہ وادی حضر موت جو ہے یمن کی، یہاں پہ ہم نے اکٹھے آوارہ گردی کی تھی خاصی، اور مجھے ان کا وہ صحافتی وہ تو نہیں معلوم، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت ایک ایکسپلورر، بحیثیت ایک آوارہ گرد یا سیاح، جاوید چودھری صاحب بڑے حوصلے والے بڑے آدمی ہیں، چونکہ ایسا کام کرنے کے لیے آپ کو بہت حوصلہ چاہیے ہوتا ہے۔ بہت حوصلہ چاہیے تھا۔ ایک اور چیز میں ڈاکٹر صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ آپ تقریباً 150 سے زیادہ ممالک میں گئے، آپ کا اپنا شوق تو تھا، خرچہ آپ نے اپنا کیا یا حکومت نے آپ کو یا کہیں کسی اور نے آپ کو سپانسر کیا؟ قطن کسی سے میں نے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا، جتنے میں نے 150 کے قریب ممالک میں جو سیر کیے وہ اپنے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ تو کہیں اس پوری دنیا کے یونیک آدمی ہیں کہ لوگ تو چھوٹا سا کام کرتے ہیں تو اس کے بھی چارجز لیتے ہیں، آپ نے پوری دنیا گھوم لی اپنے خرچے کے اوپر اور کمایا بھی کچھ نہیں؟ نہیں، ایک پیسہ بھی نہیں کمایا، ایک پیسہ بھی نہ، یہ میرا پروفیشن ہے، میں پروفیشن میں سرجن ہوں، اور نہ ہی میری ویسے اس طرح، اب خیر اللہ کی اس سے شناخت یہ میری بن گئی ہے، لیکن میری بنیادی شناخت تو ایز اے سرجن ہے، اور تو یہ میں نے اپنے شوق سے کیا۔ مجھے کبھی کسی قسم کا اس میں کوئی ریوارڈ، بلکہ جو میری کتاب بھی تھی وہ بہت بکی، اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں، میں نے اس کا بھی ایک پیسہ نہیں لیا، وہ پیسے بہرحال اس کا مجھے کاسٹ آپ نے دیا۔ تو مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ جس طرح ڈاکٹر کوئی بھی ہو اس کی خواہش ہوتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر ہوتا ہے اس کا بیٹا دل ہوتا ہے کہ انجینئر بنے، اگر آپ کے بچوں کی بات کی جائے تو آپ کے بچوں کو بھی آپ کی طرح ٹورسٹ کا شوق ہے یا وہ ڈاکٹری والی فیلڈ میں ہی؟ جو میرا بیٹا ہے بڑا، وہ ماشاءاللہ 28 سال کا ہے، اس میں میرے وہ ایک جینز آئے ہیں آوارہ گردی والے، ایکسپلوریشن والے، اور اس کو میں ساتھ بھی لے کے جاتا ہوں۔ وہ میرے ساتھ کوہ طور پر گیا، وہ میرے ساتھ اردن کے وادی موسیٰ اور ایسی خطرناک پیٹرا اور ایسی جگہوں پر ساتھ گیا، ایمیزون کے جنگلوں میں میرے ساتھ گیا وہ، تو وہ اس میں کے اندر ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اس کو میں ٹرین بھی کر رہا ہوں، اور اس کے لیے بہرحال ایک جو چاہیے ہوتی ہے مینٹل اسٹرینتھ، مینٹل فوکس اور نالج، وہ آہستہ آہستہ آتی ہے، اور مجھے امید ہے جب میں اس قابل نہیں رہوں گا صحت کے حوالے سے کہ میں نہ کر سکوں، تو وہ امید ہے وہ جھنڈا لے کر آگے چلے گا، جنگل لے کے آگے چلے گا۔ ڈاکٹر صاحب اب آپ سے آخری سوال میں یہ پوچھوں گا کہ آپ تقریباً 150 سے زیادہ ممالک میں گئے، وہاں کے لوگوں سے بھی ملتے ہیں، ان کا ایٹماسفیئر بھی دیکھتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا بھی دیکھتے ہیں، ایسی کیا چیز ہے جو ان سب میں کامن ہے اور ہم پاکستانیوں میں نہیں؟ دیکھیے، میں جس کے بارے میں دنیا کے سب سے بڑے جو ٹریولر گزرے ہیں، انہیں عام طور پہ ان کا نام شیخ عبداللہ ابراہیم ہے، جن کو دنیا عام طور پر ابن بطوطہ کے نام سے جانتی ہے، اور آپ اندازہ کر لیں آج سے 600 سال پہلے انہوں نے 1,20,000 کلومیٹر کا سفر پیدل کیا تھا۔ تو وہ آوارہ گرد جو ہوں، وہ میرے جیسے چھوٹے ہوں یا مستنصر حسین تارڑ صاحب جیسے بڑے ہوں، ہم سب ان کو اپنا گرو مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی جو ہے وہ ٹریولنگ ہے۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کا ہر عقیدہ، ہر ایمان، ہر معاشرہ، ہر کلچر کو رائٹ ہے ایگزسٹ کرنے کا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی سچائی موجود ہے۔ انسان کے دماغ کو ٹریولنگ جتنا وسیع کرتی ہے، جتنا میچور کرتی ہے، وہ کتابیں، لائبریری، لیکچرز کبھی نہیں کر سکتے۔ میں جیسے آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اینڈ میں ختم کرنے کے لیے، جب میں ایمیزون کے جنگلوں میں تھا تو میں وہاں کے ڈیپ اندر جنگل میں اندر جا کے رہا، اور وہاں پہ میں نے ایک لوکل ایمیزونین ٹرائب مین جو وہاں قبیلے کا رہنے والا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو لاکھوں سال سے ایمیزون کے جنگلوں میں ہی آباد ہیں، وہیں شکار کرتے ہیں، وہیں رہتے ہیں۔ اس کو میں نے ہائر کیا ایز اے ٹور گائیڈ، وہ 4 دن مجھے لے کے ایمیزون کے جنگلوں کی سیر کراتا رہا۔ آخری دن جب چوتھا دن تھا، جب میں نے اسے خداحافظ کہا، تو میں نے، اس کا نام لونو تھا، میں نے اسے کہا لونو تم کبھی شہر گئے ہو؟ کہتا ہے 1 دفعہ گیا تھا زندگی میں نے کہا کیوں؟ کہتا کہ میں اس جنگل میں پیدا ہوا، یہیں ساری عمر رہا اور یہیں مر جاؤں گا۔ میں رات کو جنگل میں آتا ہوں شکار کرنے کے لیے ننگے پیر، میرے جسم پہ کوئی ایک ایسا حصہ نہیں 2 انچ کا جس پر کسی مکڑی نے یا کسی سانپ نے یا بچھو نے کاٹا نہ ہو، لیکن مجھے جنگل میں کبھی ڈر نہیں لگا، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، مجھے پتہ ہے کس میں کتنا زہر ہے، مجھے کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے۔
لیکن جب میں شہر میں جاتا ہوں تو مجھے اندازہ نہیں ہوتا کہ اس میں کتنا زہر ہے، میں نہیں پہچان سکتا، اس لیے میں ڈر کے شہر نہیں جاتا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، سامنے دیکھ کے جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اگر آپ کی طرح کا شوق رکھتے ہیں انہیں کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیے وہ میں اپنے بارے میں ایک سفر یا ٹریولنگ ایک ایسا جنون ہے، ایک ایسا آبسیشن ہے کہ جو ٹریولرز ہیں دنیا کے، انہوں نے دنیا میں ایک سوچ کا انقلاب پیدا کیا، لوگوں کو ایک دوسرے کی موجودگی سے آگاہ کیا، ایک دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنانے کے اندر جتنا ٹریولرز کا ہاتھ ہے اتنا دنیا میں کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ ہم ان جگہوں پر جاتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ وحشی ہیں، یہ جنگلی ہیں، لیکن یقین کیجیے ہر انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، مہربانی ہوتی ہے۔ وہ افریقہ کے جنگلات ہوں یا الاسکا کے رہنے والے اسکیموز ہوں یا امیزون کے رہنے والے ٹرائبس مین ہوں، آپ گھر سے نکلیے، جتنی آپ کی استطاعت ہے، آپ پاکستان میں سفر کر سکتے ہیں، آپ پاکستان میں سفر کریں، آپ آگے سفر کر سکتے ہیں۔ یہ چیز ایسی ہے جو نیور اینڈنگ ہے۔ میں جیسے اپنے بارے میں ایک ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہے شوق سفر ایسا، ایک عمر سے یاروں نے منزل بھی نہیں پائی، رستہ بھی نہیں بدلا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارا فخر ہیں، آپ ہمارا غرور ہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تھے جی ڈاکٹر صاحب، اور یہ ہمارے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ 150 کے قریب انہوں نے ممالک دیکھ لیے اور جو پیچھے رہ گئے ان کا خواب ہے کہ انہوں نے پوری دنیا دیکھنی ہے، تو انشاءاللہ یہ اپنی پوری یہاں کی جتنی دنیا ہے وہ ایک ایک چیز دیکھیں گے۔ یہ ہمارا پاکستان کا فخر ہے، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے۔ انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔